ونحشره يوم القيامة أعمى. گرامی قدر احباب ذمہ ماہ مقدس رمضان المبارک کی آمد ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس ماہ مقدس رمضان کی تمام بہاروں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اسی طرح ہمیں اس ماہ مقدس کی قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. جن ایام سے میں اور آپ اپنی زندگی کے لمحات کو گزار رہے ہیں، ہر فرد کبھی ہم سنا کرتے تھے کہ اتنا بندہ پریشان ہے، یعنی 100 میں سے بھی 2 بندے پریشان ہوتے تھے اور بقیہ تمام افراد اپنی زندگی کے اندر سکون محسوس کرتے تھے، مال کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، دل کی تسکین، اس دل کے اعتبار سے، اپنی رہائش کے اعتبار سے، اپنی عزت آبرو کے اعتبار سے. لیکن جو دن آج کا ہمارا گزرے گا یا کل کا ہمارا گزر چکا ہے، آنے والے کل کی تو خبر کوئی نہیں نہ دے سکتا. ہمارے معاشرے فرد پریشان ہے، ہر فرد بشر. کوئی بندہ اپنی زبان سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب میں الحمدللہ ٹھیک ہوں. کوئی اگر کہتا ہے تو یقین جانے اس پر اللہ کی بڑی رحمت ہے. اب سوال یہ ہے کہ حالات اتنے کٹھن ہو گئے کہ ہر کوئی پریشان ہے. لیکن دیکھیں ایک بندہ کوئی یہ ہمارے ہاں ادھر چاقو چھری بنتے ہیں، یہ چمچ بنتا ہے، اگر کاروبار لاس میں جا رہا ہے نا تو مالک غور کرتا ہے، سوچتا ہے کہ ایسا کیوں ہے بھائی، کہ مٹیریل بھی ہم نے لگایا ہے، محنت بھی ہم نے کی ہے، اسے اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش بھی کی ہے، لیکن پھر بھی نقصان میں ہے. ہم کون سی ایسی وجہ ہے جس وجہ سے ہمیں یہ نقصان ہو رہا ہے؟ اور المیہ یہ ہے کہ آج ہم سبھی پریشان بھی ہیں، بلکہ اب تو ہمارے چھوٹے بچے جو بھی سکول کی دہلیز تک بھی نہیں گئے وہ بھی کہتے ہیں کہ گھر میں والدین پریشان ہیں. لیکن ہم نے کبھی غور کیا، کبھی سوچا کہ یہ پریشانی کیوں ہے؟ اچھے بھلے زندگی کے ایام بسر کر رہے تھے، چہروں کی مسکراہٹیں چھن گئی، لوگوں کے وسائل چھن گئے، کاروبار تباہی کی طرف جا رہے ہیں، گھروں کا سکون لٹ گیا. ایسا ہوا کیوں ہے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ یہ ایک پروگرام کوئی ترتیب دیتا ہے نا تو ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ اس پروگرام کے ہو جانے کے بعد اگر اس کا منتظم اس کے فوائد اور نقصانات کی طرف، اس کی کامیابی اور ناکامی کے حالوں کی طرف نہیں دیکھتا تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. زندگی ہماری ختم نہیں ہوئی، امید پہ ہی چلے چاہے جی رہے ہیں، لیکن جینا تو ہے نا. لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ یہ ایک دم ہم مجبور کیوں ہو گئے، بے کش کیوں ہو گئے، پریشانی ہمارا مقدر کیوں بن گئی؟
تو قرآن مجید نے ہم نے تو کبھی نہیں سوچا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1450 سال پہلے یہ بات نازل فرما دی ہے کہ اے محبوب، باوجود اس بات کے کہ آپ نے دعا کی ہوئی ہے کہ میرے اللہ میری امت کو اکٹھے دعا نہ کرنا، یہ پریشان ہوں گے، کیوں؟ وجہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے کہ من اعرض عن ذکری، جس نے میں رب العالمین کے ذکر سے منہ موڑ لیا، جس نے اللہ اللہ کرنا چھوڑ دیا۔ لازمی نہیں ہے کہ صرف مسجد میں بیٹھ کے ہی اللہ اللہ ہوتی ہے، جس نے اپنے کاروبار کے اندر ایمانداری کو چھوڑ دیا اس نے بھی اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا ہے، جس نے اپنے کاروبار سے کمانے والے وسائل کے اندر حلال حرام کی تمیز کو چھوڑ دیا اس نے بھی اللہ کا ذکر چھوڑ دیا ہے، جس نے اپنی اولاد کی تربیت کے اندر سے اسلام کو نکال دیا اس نے بھی اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا ہے، جس نے بازار میں چلتے ہوئے اپنے ہر قدم کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی معصیت کی ہے، نافرمانی کی ہے، اس نے بھی اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ تو چلے ٹھیک ہے کہ ہم نے قرآن کا ترجمہ پڑھنا چھوڑ دیا، یہ ایک مطلب عام بات ہے، لیکن ہر لحاظ سے ہم نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا ہے۔ تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ جو قومیں چھوڑ دیتی ہیں نا، یہ دیکھیں نا، ابھی چانس ہے ابھی کہ کل روزہ ہوگا، تو جناب وہ جسے کہتے ہیں نا موسمی لوگ وہ آنے والے ہیں، پورا سال ہمارا ذکر کہاں ہے؟ اور کہیں ایسے بھی ہوں گے کہ جو آپ اندازہ کریں صرف فجر پڑھیں گے جماعت کے ساتھ، گھر میں روزہ نہیں رکھ کے آئیں گے۔ ایک نیا ٹرینڈ چل گیا ہے کہ جناب جس کے پاس 4 پیسے آ جاتے ہیں اسے جناب بازو میں درد بھی ہونے لگ جائے تو وہ کہتا ہے میں بیمار ہوں، میں کسی کو روزے رکھوا دیتا ہوں، خود میں رکھ نہیں سکتا۔ پاؤں میں کانٹا چھپ جائے، کہتا ہے مولوی جی نسوں کے دیکھو پیسے خرچ جانے کے جب دے دیے۔ یہ بھی اللہ کے ذکر کو چھوڑنا ہے۔ تو جب ایسا ہوگا تو پھر اللہ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ پہلا کام، پہلی پکڑ، اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، پھر کائنات کا رب تمہاری معیشت کو تنگ کر دے گا۔ ہم کہتے ہیں نا حکمران اچھے نہیں تھے، مہنگائی ہو گئی ہے، یہ معیشت اللہ کی طرف سے تنگ ہو گئی ہے، سبب اللہ کسی کو بھی بنا دے۔ تو دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ ابابیلوں سے بیت اللہ کی حفاظت کروا سکتا ہے کہ نہیں؟ اللہ چاہے تو ذوالفقار کی بھٹو سے ختم نبوت کے قانون کی حفاظت کروا سکتا ہے یا نہیں؟ سبب اللہ کسی حاکم کو بنائے یا رایا کو بنائے، ہماری معیشت تنگ ہو گئی ہے کہ نہیں؟ ہر دوسرا نہیں، ہر بندہ پریشان ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر عذاب بھی ہوگا کہ معیشتاً ضنکا، ان کی معیشت کو تنگ کر دیا جائے گا، تو بیگانوں کے سامنے تلیاں پھیلا لیں گے، پوری پھر بھی نہیں پڑے گی، ہر فرد مانگنے لگ جائے گا، پوری پھر بھی نہیں پڑے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آخرت کا عذاب کیا ہوگا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ یہ دنیا کے اندر تو بڑی بڑی آنکھیں ہیں نا، یہ اپنے آئینے میں دیکھ کے خوش ہوتا ہے، یہ میری آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، ناز کرتا ہے، مان کرتا ہے ان کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ چھین لیں گے، کس وجہ سے؟ کہ اس نے اللہ کے ذکر سے منہ موڑا تھا۔ تو محترم بھائیوں، گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پیچھے جو ہوا سو ہوا، لیکن جو ماہ مقدس رمضان مبارک کا شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ العزیز، ابھی میں نے تو رات کار کی تھی، لوگ سعودیہ والے تو ماننے کو تیار نہیں کہ ہمارے روزہ ہو گیا،
لیکن ہمارے سوشل میڈیا پہ چل گیا کہ وہ روزہ ہو گیا. بہرحال جو ماہ مقدس شروع ہونے والا ہے اس میں ہم اللہ سے معافی مانگیں. معاف تو اللہ آج کے دن بھی کر سکتے ہیں، لیکن یوں سمجھیں کہ یہ اسپیشل ڈے آ گئے. بندہ اللہ سے کہے کہ یا اللہ جو پیچھے ہوا ہے نا وہ کوئی موسمی آیا ہوا ہی کہہ رہے. وہ جو ادھر روایت میں آتا ہے، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں اس روایت پہ. موسیٰ علیہ السلام نے جو بارش کی دعا کے لیے لے کے گئے اپنی قوم کو باہر، تو ادھر بھی سارے کے سارے کو حاجی والے تو نہیں گئے تھے. وہ جو کبھی مسجد نہیں گئے تھے وہ بھی گئے ہوئے تھے ادھر. بارش کی سب کو ضرورت ہے نا. وہ میں کبھی جو لفظ بولتا ہوں میر صاحب مجھے کہتے ہیں نہ بولا کرے کہ جس کے پاس 4 پیسے آئے تو اسے آپ کی ضرورت نہیں رہتی. اور نہ میرے کوئی پا لے 6-7 لاکھ پیسے کیا ہے 10-12 لاکھ کام پہ آنا لگے پیسے دے جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. وہ ایک مرتبہ کو دے آئے کہ اللہ تعالیٰ آپ حساب سے دے کر دیں پھر ضرورت پائے گی. اللہ ہم سب کو ازمائش اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. بڑے سخت معاملات ہیں. بہرحال وہ سارے گئے تھے جناب موسیٰ کے نام، اور جس کو اللہ نے معاف کیا تھا کسی روایت میں یہ نہیں آیا تھا کہ جناب وہ پہلی سب کا نمازی تھا. کسی ایک روایت میں نہیں یہ آیا کہ وہ جناب اقامت بڑی توجہ کے ساتھ کہتا تھا تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اذان میں نے دینی ہے. آپ اندازہ کر لیں گا کہ وہ لوگ کتنی بھی نمازیں پڑھتے ہوں گے کہ جناب موسیٰ نے حضرت رسول اللہ کو کہا تھا کہ یہ امت نمازیں پڑھنے والے لوگوں میں سے نہیں ہے، یہ نہیں نمازیں پڑھتے، یہ نہیں پڑھیں گے. اور جناب موسیٰ علیہ السلام سبب بنے تھے نا ہمارے نمازوں کے کام ہونے کا. وہ اس میں تخفیف آسانی ہمارے لیے جو ہوئی سبب حضرت موسیٰ ہے. رسول اللہ نے 50 لے کے آ گئے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو بڑا کیا تھا. بات جو سنانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا معاف نہیں کریں گے. بندہ ہے ایک اندر ایک ہی ہے. تو اس نے ابھی کوئی رمضان تو نہیں شروع ہوا تھا کہ جب دعا مانگنے گئے تھے کیا کہا کہ اللہ تم معاف کر دے. آپ سب کو پتا تو ہے ہم جتنے یہاں جناب اتنی لمبی داڑھی رکھ کے بیٹھے ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے سارے دن میں کل کیا کیا. وہ بھائیوں کے قتل کر کے لوگ داڑیاں رکھ لیتے ہیں. وہ بدنام بعد میں کہتے تھے مولوی جناب پہلے دیکھیے میں نے ایسے لوگ کہ جو داڑھی رکھ کے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. داڑھی رکھنے والا برا نہیں ہوتا، برا داڑھی رکھ لیتا ہے توا مولویاں لگ جاتا ہے. تو اب جناب موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ ایک بندہ اندر اس نے جرم کیا ہوا ہے، جب تک وہ نہیں نکلے گا دعا قبول ہوتے کسی سارے ہیں. تو کبھی ہم نے یہ غور کیا کہ معافی مانگ لیں کہہ دے اللہ سے کہ اللہ میری وجہ سے سارے لوگ بنتے ہوئے اللہ میں معاف کر دے. تو بندہ کہنے لگا یا اللہ اگر اتنے بندوں سے اللہ تم تو معاف کر دے گا لیکن بندے معاف نہیں کرتے. اللہ اتنے بندوں میں سے کیا پتہ لے گا اللہ نے معاف کر دے. تو اللہ نے اسے معاف کر دیا. باوجود اس بات کے کہ علماء نے اس روایت میں کلام کیا ہے، لیکن ترغیب کے لیے بات سنا رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بندہ تو بتا دے کون ہے. نبی ہے موسیٰ، اللہ کلام کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے. اتنا بڑا اعزاز ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. جن لوگوں سے آسمان والے رب نے ڈائریکٹ کلام کیا ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام شامل ہے. کہتے ہیں اللہ بتا تو دے بندہ کون ہے. جب نہیں برس رہی تھی تو کہتا تھا کہ اللہ کہتے تھے کہ نہیں ہوگی جب تک وہ معافی نہیں مانگے گا یا نکل نہیں جاتا. اللہ جی ہم بتا دیں. اللہ کہتے ہیں ہم نے اس وقت نہیں بتایا جب وہ نافرمان تھا تو کلمہ بتا دو. تو اس لیے محترم بھائیوں ہم اپنے گھروں کے اندر اپنی اولادوں کو لے کے اپنے
گھر والوں کو لے کے یہ التماس کرے کہ اللہ تعالیٰ سے سب مل کے معافی مانگے، اللہ کو معاف کر دے. یہ ماہ مقدس ہے، سبب اللہ کرے بن جائے ہماری گناہوں کی معافی کا جنت لگ جائے. اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے. تو ایک اور بھی بات ہے، اولادوں کو نمازی بنانے کا بھی موسم آ گیا ہے. اولادوں کو نمازی بنانے اس مہینے میں تجدید کے مطلب اٹھنا تو ہے ہی ہے روز واسطے، تو کبھی بھی سستی نہ کرے. اٹھ جائیں گے نا جب ایک بار تو نہیں نہ روزہ رکھتے پھر بھی اٹھائیں، یقین جانے کھانا بند کر دیں. صحیح بات ہے. ہمارے والد صاحب جو بندہ روزہ نہیں تھا نا کرتے رہتا اسے کھانا ہی نہیں دیا. صبح اٹھ کے بندہ خود کہہ رہا تھا کہ جناب نے کئی بار اللہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ ہم نے کیونکہ مدرسے میں ہی ہوش پالی ہے، جس دن سے ہوش پالی ہے اللہ کی توفیق سے ایک بھی روزہ نہیں چھوڑا دیا. لیکن ہمارے گھر میں یہ اصول ہے کہ جو بندہ روزے کے ٹائم اٹھ کے روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا. سحری کے وقت وہ اگر کھانا نہیں کھاتا تو والد محترم اسے سارا دن کھانا نہیں کھانے دیتے. تو یہ ایک بہانہ بن گیا ہے اولادوں کو نمازی بنانے کا. سارا کچھ کرتے ہیں، یہ ہمارا ڈرامہ ہے کہ جناب اولاد نہیں مانتی ہے. یہ صرف یہی نہیں مانتی مسیحیں جان والی، باقی ساری مانتی ہے. وہ 4500 روپیہ سکولے دے رہا ہوتا ہے کہ نہ 4 دن سکولے جائے ہوئے نہ کہ بچوں کو کہتے ہیں سب مزاق ہے. تو اولاد کو نمازی بنانے کا ایک موسم سیزن آ گیا. اٹھے تو ہوں گے تکتے دکھ کے جناب آیا کام کرا اٹھے گی مسجد لے لو. اللہ تعالیٰ نے